اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے دیکھنے والے اور سننے والے معزز مسلمان بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سورہ واقعہ کو سیکھنے سے پہلے اس کے فضائل جاننا بے حد ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں دو بھائی تھے، جن میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھتا۔ ایک دن اس کا دوسرا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے، یہ یہاں آپ کے پاس علم دین حاصل کرتا ہے اور میں سارا دن روزی کماتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید اس کے علم دین سیکھنے کی برکت سے اللہ تجھے بھی روزی دے رہا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ واقعہ تمنگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے، لہذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا؟ انہوں نے فرمایا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ فرمایا، بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو، میں نے انہیں نصیحت کی ہوئی ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہر رات سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے کبھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اے مسلمان، اے حضور کے غلام، یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ کے کلام کو اللہ کی رضا کے لیے جو سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے، یقیناً وہ کبھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوتا۔ آج ہم پر جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس کا مین جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا تعلق قرآن سے کمزور کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا ارادہ ہو قرآن پڑھنے کا، اذا اردتم العلم فاصیر القرآن فإن علم الاولین والآخرین، فرمایا قرآن کا علم سب سے پہلے حاصل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین و آخرین کے تمام علوم قرآن میں جمع فرما دیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ وہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آج ہم اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں اور قرآن سے اپنا تعلق استوار کریں، انشاءاللہ ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں دور ہوں گی، کیونکہ یہ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور رزق میں برکت بھی ہے، فقر و فاقے کو دور کرنے والا ہے اور قبر کا چراغ بھی ہے اور پرسرات کا نور بھی ہے۔ لہٰذا اللہ کے کلام کو سیکھا جائے اور پڑھا جائے۔ انشاءاللہ تعالی روزانہ کی بنیاد پر جس طرح ہم نے سورہ یاسین اور سورہ رحمان کو لفظ ٹو لفظ قرات کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ سیکھا ہے، تو اس کی بھی آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سورہ واقعہ کو بھی لفظ ٹو لفظ قرات کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ سیکھنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے دیکھنے والے اور سننے والے معزز مسلمان بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سورہ واقعہ کو سیکھنے سے پہلے اس کے فضائل جاننا بے حد ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں دو بھائی تھے، جن میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھتا۔ ایک دن اس کا دوسرا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے، یہ یہاں آپ کے پاس علم دین حاصل کرتا ہے اور میں سارا دن روزی کماتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید اس کے علم دین سیکھنے کی برکت سے اللہ تجھے بھی روزی دے رہا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ واقعہ تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے، لہذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ فرمایا بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو، میں نے انہیں نصیحت کی ہوئی ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر رات سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے کبھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اے مسلمان، اے حضور کے غلام، یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ کے کلام کو اللہ کی رضا کے لیے جو سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے یقیناً وہ کبھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوتا۔ آج ہم پر جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس کا مین جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا تعلق قرآن سے کمزور کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارا ارادہ ہو قرآن پڑھنے کا، اذا اردتم العلم فاصیر القرآن فإن علم الاولین والآخرین، فرمایا قرآن کا علم سب سے پہلے حاصل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین و آخرین کے تمام علوم قرآن میں جمع فرما دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ وہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آج ہم اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں اور قرآن سے اپنا تعلق استوار کریں، انشاءاللہ ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں دور ہوں گی، کیونکہ یہ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور رزق میں برکت بھی ہے، فقر و فاقے کو دور کرنے والا ہے اور قبر کا چراغ بھی ہے اور پرسرات کا نور بھی ہے۔ لہٰذا اللہ کے کلام کو سیکھا جائے اور پڑھا جائے۔ انشاءاللہ تعالی روزانہ کی بنیاد پر جس طرح ہم نے سورہ یاسین اور سورہ رحمان کو لفظ ٹو لفظ قرات کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ سیکھا ہے، تو اس کی بھی آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سورہ واقعہ کو بھی لفظ ٹو لفظ قرات کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ سیکھنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔